يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزير له ولا بشير له ولا زد له ولا ند له ولا كفو له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسيد الأنبياء محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قباؤں میں پیوند پتر شکم پر قباؤں میں پیوند پتر شکم پر قدم تلے تاج کسرا و قیصر. غذا نان جو وہ بھی کمتر میسر کمتر میسر مگر ہاتھ میں زور تصویر خیبر. کبھی اہل ایمان کے پہچان یہ تھی کبھی اہل اسلام کی شان یہ تھی. عزیزان محترم، برادران ذی وقار، حاضرین محترم، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے اس مہینے میں سید الانبیاء
امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور یہ وہ مہینہ ہے کسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اور اسی مناسبت سے سیرت طیبہ کے متعلق گفتگو ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے جو آخری نبی آئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے درمیان کم و بیش 600 سال کا فاصلہ ہے، اور اس دوران اس دنیا میں کوئی نبی، کوئی اللہ کے رسول نہیں آیا۔ اس وجہ سے اس زمانے کو دور جہالت کہتے ہیں۔ وجہ یہی ہے میرے عزیز دوستو، دنیا میں جتنے بھی مذاہب تھے، چاہے وہ بظاہر آسمانی مذہب کے ماننے والے جیسے یہود و نصارہ، یا مشرکین مکہ جو کسی آسمانی دین کے ماننے والے نہیں تھے، اور ان کے عقائد و اعمال فاسد ہو چکے تھے۔ دین یہودیت وہ چند رسموں کو ادا کرنے کا نام باقی رہ گیا تھا، اور عیسائیت وہ تثلیث اور شرک اور بت پرستی کی طرف مائل ہو گیا تھا۔ اگر اس دور میں حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام آ جاتے تو وہ بھی اپنے مذہب کو نہ پہچان لیتے۔ قوم نے اور عیسائیت اور یہودیت کو اپنے اصلی شکل سے بدل دیے تھے۔ میرے عزیز دوستو، مشرکین مکہ بظاہر ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہونے کے دعوے دار تھے، لیکن حقیقت میں وہ کسی آسمانی دین کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ کے اس توحید کے گھر پہ 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور صفا و مروہ پہ بت رکھے ہوئے تھے، اور بتوں کے سامنے پوجا کرتے تھے، اور بت پرستی عام ہو گیا تھا۔ اور ایران میں پارسیوں کا حکومت تھی، آگ کے عبادت کرتے تھے، مجوسی تھے۔ اور اسی طرح ہندوستان کے ایشیا کے علاقے میں بدھ مت کا مذہب عام ہو چکا تھا۔ اس لیے اس دنیا میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیح نام لینے والے باقی نہیں رہے تھے۔ میرے عزیز دوستو، دنیا دراصل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، لوگوں کے عقائد اور اعمال دونوں فاسد ہو چکے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کے بعثت سے پہلے ہمارے اعمال بھی خراب تھے اور ہمارے ایمان بھی۔ اگر کوئی اچھا پتھر کہیں مل جاتا تو اس کے سامنے جھک جاتے، کوئی بہترین درخت نظر آیا اس کو معبود بنایا، اور اعمال کے فساد معمولی باتوں پہ سالوں
دشمنیاں چل رہی تھی اور انسان اپنے انسانیت بھول چکا تھا۔ اس دوران ایک مصلح کی ضرورت دنیا کو تھی اور ایک مرشد کی ضرورت تھی اور ایک اللہ کے پیغام رسان نبی کی ضرورت دنیا کو تھی۔ اور اس نامساعد حالت میں، اس مشکل حالت میں اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور نبوت کے تاج سر پہ رکھ کے اس دنیا میں بھیجا۔ میرے عزیز دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مختلف حصوں سے عبارت ہے۔ ایک زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہے، اور جو 40 سالہ زندگی ہے دوسری زندگی نبوت ملنے کے بعد کا ہے، اور اس دوسری زندگی کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک مکی زندگی ہے، 13 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں گزارا، اور 10 سال مدینہ منورہ میں۔ دوسرا حصہ جو ہے مدنی زندگی کا ہے، اور گویا نبوت سے پہلے 40 سال اور نبوت کے بعد 23 سال، اور حضور کی کل عمر مبارک جو ہے وہ 63 سال ہے۔ میرے عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ترین نبی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ انبیاء بعض پر فضیلت رکھتے ہیں، تو حضور سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، اور اس لیے اللہ نے نبوت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرمایا۔ حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے تو آئیں گے، قادیان کے غلام احمد قادیانی بھی آ گیا، اس نے بھی نبی ہونے کی دعویٰ کر دی، اور اسی طرح پہلے بھی آتے رہے، مسیلمہ کذاب ہے، اسود عنسی ہے، لیکن ان کی جھوٹ پکڑی گئی اور امت کے سامنے وہ رسوا ہو گئے۔ میرے عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب ذوالجلال نے اس وقت اس دنیا میں بھیجا، لوگوں کے ایمان اور اعمال فاسد ہو چکے تھے۔ میرے عزیز دوستو، اور خاص طور پر حضور سے پہلے نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیلیوں میں جاری تھا، اولاد اسحاق میں اور یعقوب میں نبی آتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ کو عرب میں سے پیدا فرمایا۔ نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل سے ہٹا کے عرب کو عطا کی، بنو اسحاق سے ہٹا کے بنو اسماعیل کو عطا کر دی۔ اس سے اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے فضل ہے، جس کو چاہیں تو عطا فرماتے ہیں۔ یہودیوں نے اعتراض کیا تھا کہ آسمانی کتابیں جتنے بھی آئی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، وہ بنی اسرائیلیوں میں نازل ہوئی، اور انبیاء زیادہ تر بنی اسرائیلیوں میں آئے ہیں، تو اچانک یہ عرب سے کیسے آ گیا؟ تو اللہ نے فرمایا جب قدر نہیں کرو گے تو اللہ پھر کسی دوسرے قوم کو پیدا فرمائیں گے۔ میرے عزیز دوستو،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال پیدا ہوئے جس سال ابرہہ نے بیت اللہ کو مسمار کرنے کے مذموم غرض سے صنعاء اور یمن سے سفر شروع کیے تھے۔ آپ کو پتہ ہے ابرہہ جو صنعاء کے گورنر تھے حبشہ کی طرف سے، اس نے جب دیکھا یہ دنیا کے سارے مخلوق حرم میں جاتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، بیت اللہ کو مرکز مانتے ہیں، وہاں طواف کرتے ہیں، تو اس نے ایک خوبصورت گھر بنایا، ایک گرجا بنایا، ایک عبادت خانہ بنایا اور اس کو سونے اور چاندی سے مزین کیا صنعاء میں، اور پھر لوگوں کو دعوت دی اور یہ کہا کہ تم حرم کیوں جاتے ہو، تم مکہ کیوں جاتے ہو، عبادت کے لیے یہیں آ جاؤ۔ اس پر عرب ناراض ہو گئے اور ایک آدمی نے جا کے اس عبادت خانے کا توہین کی اور اس پر ابرہہ کو غصہ آیا، تو وہ وہاں سے ہاتھیوں کے لشکر لے کر مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے اور بیت اللہ کو نقصان پہنچانے کے غرض سے صنعاء اور یمن سے چل پڑے۔ جب حرم کے قریب پہنچے تو میرے عزیز دوستو، اس وقت حضور کے چچا عبد المطلب کو اطلاع ہوئی اور اس کے کچھ اونٹوں کو ابرہہ کے لشکر نے پکڑ لی۔ مذاکرات کی نیت سے حضور کے چچا ان کے پاس چلا گیا اور حضور کے چچا عبد المطلب ایک وجیح آدمی تھے اور دیکھ کر آدمی متاثر ہو جاتے ہیں۔ ابرہہ اپنے نشست سے اٹھے، ابو عبد المطلب کو بٹھایا اور استقبال کی اور پھر اپنا عبد المطلب کے آنے کا وجہ پوچھا تو عبد المطلب نے کہا کہ میرے کچھ اونٹ آپ کے لشکر نے پکڑ لیے، ان کو چھڑانے کے لیے میں آیا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستو، اس وقت ابرہہ ہنسنے لگے۔ میں تو آپ کو دیکھ کر آپ کے تعریف لوگوں سے سنی تھی اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ عبد المطلب جو حرم کا متولی ہے یہ ہوشیار آدمی ہوگا، لیکن آپ سے بات کر کے تو یہ معلوم ہوا آپ سے زیادہ بیوقوف تو کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کے عبادت خانے کو مسمار کرنے کے لیے آ رہا ہوں، آپ دو چار اونٹوں کے بارے میں مجھ سے بات کر رہے ہیں اور اس عبادت خانے کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھ رہے۔ عبد المطلب تھا تو مشرک لیکن اللہ کو مانتا تھا، اللہ کو مانتا تھا۔ بہت سے اس زمانے میں بھی لوگ ہیں شرک کرتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور مزاروں میں جھک جاتے ہیں، نذر و نیاز غیر اللہ کے نام پہ دیتے ہیں، دعوی ایمان کا کرتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ایمان کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کی عقیدہ درست ہو، آپ کے عقیدہ توحید کا ہو، اللہ کی وحدانیت کا ہو۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں سارے اعمال کو میں معاف کر لوں گا لیکن شرک کا معافی نہیں ہے۔ کوئی بڑا سا بڑا گناہ کر کے اللہ کے در میں چلے جائیں، اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دیں کیونکہ کلمہ پڑھ کر گیا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں مشرک کے لیے اللہ کی یہاں یہ دستور ہے، یہ قاعدہ اللہ نے پہلے سے بتا دی، مشرک کے لیے کوئی معافی نہیں، کوئی مغفرت نہیں۔
کسی کے سفارش سے بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اللہ کے در میں بھی اس کے لیے کوئی مغفرت کا دروازہ نہیں۔ عبد المطلب ہے تو مشرک، میرے عزیز دوستو اس وقت اس نے کہا میں آپ کے پاس آیا ہوں اونٹوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے، اس لیے کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں اور بیت اللہ کا مالک کوئی اور ہے، اور وہ جانے اور آپ جانے، آپ سے مقابلے کا طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، اور جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کریں گے، لیکن میرے ذمہ داری تو اپنے اونٹ کا، اس لیے ان کے بارے میں بھی بات کر رہے آیا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں، عبد المطلب تو واپس آ گیا، مکے کے لوگوں سے کہا کہ بڑے طاقت لے کر آ رہے ہیں، مکے سے تم لوگ نکل جاؤ پہاڑوں کی طرف۔ مکہ کو خالی کیا گیا، اور جب وہ حرم کے قریب پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب جوش میں آیا۔ اللہ کتنا رحیم ذات ہے، کتنا کریم ذات ہے، زندگی بھر ایک آدمی گناہ کرتا ہے لیکن اللہ پھر بھی مہلت دیتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ میرے رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ گناہ پہ گناہ کرتا ہے میرا بندہ، لیکن پھر بھی اس کو میں مہلت دیتا ہوں، اور جب گناہوں پہ حد سے گزر جاتا ہے تو پھر اللہ کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ لیکن ایک دفعہ اللہ کسی کو پکڑ لے، ان اخذہ علیم شدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا، کوئی طاقت اس کو چھڑا نہیں سکتا۔ میرے عزیز دوستو، جب حرم کے قریب پہنچے، عرفات کے قریب پہنچے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل کی شکل میں چڑیوں کو بھیجا، پرندوں کو بھیجا، جن کے چونچوں میں اور جن کے پروں میں آگ میں پکے ہوئے کنکریاں دی، اور اس ابرہہ کے لشکر پر گرا دی۔ اللہ اکبر! اور جس پر یہ کنکریاں لگ جاتے وہ وہیں پہ مر جاتا۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ فرماتے ہیں الم ترم کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ایا آپ نے دیکھا نہیں اور ہاتھی والے لشکر کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کر دی؟ آپ نے دیکھا نہیں اللہ نے کیسے پکڑ لیا ان کو؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کی تدبیریں بیکار نہیں ہوئے۔ وہ تو بڑے لشکر لے کر آئے تھے، اور ہاتھیوں کے لشکر اور بڑے بڑے وسائل اور اسباب کے ساتھ آئے تھے، لیکن اللہ کی طاقت کے مقابلے میں ان کے اسباب اور وسائل بیکار ہو گئے، کوئی کام نہیں آیا۔ میرے عزیز دوستو، ابرہہ جو سب سے بڑا محمود نام کے فیل کے اوپر سوار تھا، اور اس کو بھی لگا لیکن وہ مرا نہیں، اور وہ زخمی حالت میں اس کے یہ ہاتھی واپس سنا کی طرف جانے لگے، اور وہاں پہنچ کے مر گیا یہ، تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت والے ذات ہے، اللہ کے مقابلے کے لیے کوئی میدان میں آئے گا تو پھر اللہ کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکر کو کوئی نہیں جانتا، اللہ کے لشکر کو کوئی نہیں جانتا۔ أَيْنَمَا كُنْتُمْ يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، جب موت کے وقت آتی ہے اور ہلاکت کا وقت آتا ہے تو پھر یاد رکھیں، اگر مضبوط قلعہ اور شیشہ محل میں بھی اونچے اونچے عمارت بنا کے بھی آدمی رہے تو وہاں بھی نہیں بچ سکتا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ یہاں ایک واقعہ نقل کر رہا ہے تفسیر ابن کثیر میں، وہ فرماتے ہیں کہ زمانہ قدیم میں
ایک عورت کے یہاں بچی پیدا ہوئی. اس نے اپنے غلام سے کہا کہ پڑوس سے آگ لے کر آؤ، تو اپنے غلام کو بھیجا. جب وہ گھر سے باہر نکلا تو سامنے سے ایک آدمی آیا، پوچھنے لگے کہ اس عورت کا یہاں کیا پیدا ہوا؟ وہ کہنے لگے بچی پیدا ہوئی. عبرت کی بات ہے، عبرت کے واقعہ ہے. تو وہ غلام کہنے لگے کہ بچی پیدا ہوئی. تو وہ آدمی کہنے لگے، وہ فرشتہ تھا، کہنے لگے یہ بچی بڑی ہو کر 100 آدمیوں سے زنا کرے گی، بدکاری کرے گی، اور ایک مکڑی کے وجہ سے اس کے موت واقع ہوگی. مکڑی کی جو سب سے کمزور ترین مخلوق ہے. یہ آدمی آگ کے بجائے پلٹ کر گھر آ گیا اور آ کے چوری لے کے، اور سمجھا کہ یہ اتنا بد کردار ہوگی بڑے ہو کر، تو اس کا تو ابھی سے تمام کرنی چاہیے. اور اس کے پیٹ کو چاٹا، اور یہ سمجھ کر کہ وہ مر گئی، وہ وہاں سے بھاگ گیا، جا کے پھر سمندری راستے سے باہر چلا گیا. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس بچی کے پیٹ کو دوبارہ سیا گیا، وہ زندہ ہو گئی، اور زمانہ گزرتا گیا، وہ بڑی ہو گئی، اور اس علاقے میں سب سے خوبصورت لڑکی تھی. اور یہ آدمی باہر جا کے اس کی زندگی بھی بدل گئی، اور باہر ملکوں میں اس نے خوب مال کمایا، اور مال کما کے علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں یہ واپس آیا کسی زمانے میں، آگے پھر اپنے لیے رشتے کا تلاش کر رہا ہے. تو کسی نے کہا کہ یہاں اس علاقے میں تو سب سے خوبصورت لڑکی فلاں ہے، تو اس سے اس کی شادی ہوئی، اسی لڑکی سے ہے. اور جب شادی ہوئی تو میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک دوسرے کے حال احوال پوچھ رہے ہیں. تو اس وقت اس لڑکی نے اس آدمی سے پوچھا کہ آپ کہاں کے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے اپنے ماجرا بتا دیا کہ میں اس جگہ پہ فلاں کا غلام تھا، تو اس طرح واقع ہوا، میں یہاں سے بھاگ گیا. تو وہ عورت ہنسنے لگی، کہنے لگی وہ تو میں تھی، اور اپنے پیٹ دکھایا کہ دیکھو یہ وہ زخم ہے جو میرے والدہ نے سیا اور میں بچ گئی. تو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس آدمی نے کہا اچھا آپ کے بارے میں تو 2 اور باتیں بھی میں جانتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ مجھے اس آدمی نے کہا تھا، بتایا تھا کہ آپ 100 آدمیوں سے زنا کریں گی. وہ فرمانے لگی کہ ہاں ایسا تو ہے، تو مجھے خاص تعداد تو پتہ نہیں ہے، لیکن اسی طرح ہوگا، میں نے بدکاری کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی موت مکڑی سے واقع ہوگی. تو بہرحال، اور یہ آدمی اس لڑکی سے محبت کرتا اور اس کے لیے ایک شیشے کا مضبوط محل بنا دیا، جس میں کوئی مکڑی تو کیا، کوئی مکھی بھی اندر نہ آ سکے. اس کے حفاظت کے لیے ایک مضبوط قلعہ بنا دیا اور اسی میں اس کو رکھا. ایک دن یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے تو سامنے دیوار پہ ایک مکڑی نظر آئی. اس عورت نے کہا یہ وہ چیز ہے جس سے آپ مجھے ڈرا رہے تھے، اس سے میرے موت واقع ہوگی. انہوں نے کہا ہاں یہی چیز ہے. وہ کھڑی ہو گئی اور اس مکڑی کو زمین پہ گرایا اور اپنے پاؤں سے پھسل لی، اور اللہ کے کرنا یہ ہوا اس کے خون میں زہر تھا، اور وہ زہر اس کے پاؤں میں لگ گیا جس سے اس کی موت واقع ہوئی. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اگر تم مضبوط قلعہ کے اندر بھی اپنے آپ کو چھپاؤ گے، لیکن ملک الموت وہاں بھی پہنچ جائیں گے، وہاں بھی روح قبضہ کریں گے. تو میرے عزیز دوستو، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاد الوصال ہوئی اور ابرہہ تباہ ہو گیا اپنے لشکر سمیت.
اللہ نے اپنے بیت اللہ کی حفاظت فرما دی۔ اب عرب کے اندر ایک امید سے پیدا ہو گیا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ یہ پہلا ایک مدد فرمائی، تو لہٰذا کوئی مصلح بھی بھیجیں گے، کوئی ہمارے عقیدہ اور عمل کے اصلاح کے لیے بھی کسی کو بھیجیں گے۔ اور اسی سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ میرے عزیز دوستو، عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، اور ان میں سے عبداللہ نام کے بیٹے کے یہاں حضور پیدا ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حمل کے حالت میں میرے والدہ نے یہ دیکھا، خواب دیکھا کہ اس کے جسم سے ایک نور نکل کر اور پورا دنیا کو روشن کر رہا ہے، پورا دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ یہی تعبیر تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آ کے اور اس دنیا کو روشن فرمائیں گے، لوگوں کے عقیدے کا اصلاح فرمائیں گے، لوگوں کے اعمال کا اصلاح فرمائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے جب حضور ماں کے پیٹ میں تھے، والد کا انتقال ہو گیا، اور حضور کی تربیت کا ذمہ داری دادا اور ماں کے سر پر آ گیا۔ اور یہ یاد رکھیں، اس کے بعد جب حضور 6 سال کے ہوئے تو والدہ آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا، حضور کے والدہ کا بھی انتقال 6 سال کی عمر میں۔ اور 2 سال بعد یعنی 8واں سال جب حضور 8 سال کے ہوئے، دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ مسلسل آزمائشیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنوں کو آزماتا ہے۔ اور پھر محدثین فرماتے ہیں یہ وجہ کیا ہے کہ والد کا بھی پہلا انتقال، والدہ کا بھی، دادا کا بھی۔ اللہ اکبر، نبی منتخب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، نبی کا انتخاب کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اور نبی کی تربیت کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اور نبی کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ۔ میرے عزیز دوستو، جب کسی بچے کے اندر کوئی صلاحیت ہو تو دنیا پہ یہ کہتی ہے کہ بھئی اس کا استاذ کا کمال ہے، اس کے والدین کا کمال ہے۔ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں کہ والدین نے اچھی تربیت کی، والدین نے اچھا تعلیم دی ہے اور استاذ کا کمال ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو ان چیزوں سے پہلے سے جو ہے نکالا۔ کوئی یہ نہ کہیں کہ نہیں والدین کا کمال ہے، دادا کا کمال ہے، کسی استاذ کا کمال ہے، نہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اور اللہ نے منتخب فرمایا نبی کو، اور پھر اللہ نے نبی کی تربیت کی اور اللہ نے نبی کی حفاظت کی۔ یہ کمالات اللہ کی طرف سے نبی کے۔ تو میرے عزیز دوستو، اور عرب میں عام طور پر یہ رواج تھا، اور بچے پیدا ہونے کے بعد پھر دیہاتوں میں بیچتے تھے، دائیاں ان کو لے جاتی تھی دودھ پلانے کے لیے۔ اور ایک تو دیہاتوں میں آب و ہوا اچھی ہوتی ہے، بچے کی صحت پہ اچھا اثر پڑتا۔ دوسرا یہ ہے کہ عرب فصاحت اور بلاغت میں زیادہ کمال حاصل کر رہے تھے، اور شہروں میں زبان خالص نہیں رہتی اور دیہاتوں میں زبان خالص ہوتے ہیں، اور فصاحت اور بلاغت اپنے اصلی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دوسرے بچوں کو وہ دودھ پلانے کے لیے اطراف میں بیچتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ خوش نصیب عورت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دودھ پلایا۔ بعد میں جب وہ حضور سے ملنے آتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے چادر بچھاتے اور استقبال کرتے، کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ میرے والدہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے ہم سب سے آخر میں آئے، اور جتنے بھی مالدار لوگوں کے بچے تھے ان کو لوگ لے جا چکے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یتیم تھے اس لیے کسی کا نظر نہیں پڑی،
کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوا، تو بالآخر کوئی بچہ نہیں بچا، تو میں نے کہا چلو اسی کو لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بڑی سعادت تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میرا جو بچہ تھا عبداللہ، تو اس کو بھی بڑی مشکل سے میرا دودھ پورا ہو جاتا، لیکن جب سے اس بچے کو میں نے گود میں لیا، پھر ان دونوں بچوں سے بھی دودھ جو ہے بچنے لگے۔ اور جس سواری پہ میں آئی اپنے شوہر کے ساتھ، وہ سب سے لادر اور کمزور تھا، چلنے میں بیکار تھا، لیکن جب ہم جانے لگے وہ اتنا دوڑنے لگے کہ سارے سب سے آگے ہونے لگے۔ یہ وہ کرامات تھے جو اللہ دکھا رہے تھے۔ اور جب ہم اپنے علاقے میں پہنچے تو وہاں قحط سالی تھی، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، اس بچے کے برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرف سے ہریالی پیدا فرما دی۔ اور پھر ہمارے گھر میں اتنا وسعت ہوئی کہ ہمارے جتنے بھی جانور تھے انہوں نے اتنا دودھ دینا شروع کی کہ ہم حیران ہو گئے، یہ کس وجہ سے؟ لیکن ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ سارے اس بچے کے کمالات ہیں۔ لیکن وہ تو مرور زمان سے وقت گزرنے کے بعد پتہ چلا۔ میرے عزیز دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہو گئے اور چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے وہاں، تو ایک دن اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ کھیلنے گئے ہوئے تھے، تو فرشتوں نے انسانی شکل میں آ کے ان کو لٹایا اور سینہ چاک کیا، اور حضور کے سینہ مبارک کو ایک سونے کے تشت میں نکال کے رکھ کے اور زمزم کے پانی سے دھو کے پھر واپس رکھ کے سی کے گئے۔ اور یہ منظر دیکھ کے جو ان کے جو رضائی بھائی تھے وہ بھاگتے ہوئے روتے ہوئے ماں کے پاس آئے کہ دشمنوں نے ہمارے بھائی کو قتل کر دیا۔ جب یہ پہنچی تو دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رنگ زرد ہو چکے ہیں، کڑے ہوئے ہیں۔ حضور کو اپنے سینے سے لگایا، واپس لے آئی، اور پھر اس ڈر سے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اس کو نقصان پہنچائیں اور پھر کل ہمارے اوپر یہ الزام آ جائیں، تو واپس مکہ مکرمہ لے آئی اور اپنے خاندان کے حوالہ کی۔ اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب، جو ایمان کے بغیر دنیا سے گزر گیا۔ آج لوگ اس بھی طرح طرح کے بحث کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کے خاندان اور اہل بیت میں سے ہو اور وہ بغیر ایمان کے دنیا سے چلے جائیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ کسی کا میراث نہیں ہے۔ نبی کا بیٹا کافر نوح علیہ السلام سوار کشتی پہ سوار ہو رہے ہیں، اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں بیٹا ارکب معنا، آئے ہمارے ساتھ۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، صحابی الی جبل یعصمنی، میں اس پہاڑ پہ چڑھ کے اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آج وہی بچے گا جو اس میں آئے گا۔ تو اللہ نے اس کو تباہ کر دیا۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیوی، لوط علیہ السلام کا بیوی کافرہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر وہ کافر ہے، تو لہٰذا اس سے نبی کے ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ میرے عزیز دوستو، ابو طالب حضور کی بڑی خدمت کی، اور یہ بھی نہیں صرف خدمت کی بلکہ حضور کے وجہ سے بے شمار تکلیفیں برداشت کی۔ کئی سال شام ابی طالب میں پورا قریش نے قطع تعلق کی حضور کے وجہ سے۔ بنو ہاشم جو پورا حضور کے خاندان تھے قریش میں سے، تھا ان کے ساتھ قطع تعلق کر دی، ان کے ساتھ خرید فروخت نہیں کریں گے، ان کے ساتھ شادی اور خوشی اور غمی میں شرکت نہیں کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، وہ تکلیفیں سب برداشت کی۔ ایک دفعہ تو ابو طالب نے کہا تھا کہ بیٹا یہ تیرے قوم میرے پاس آئے تھے اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں، مان لے تھوڑی سی ان کی بھی بات مانے۔ اور مانے لگے چچا اگر ایک ہاتھ میں سورج کو اور دوسرے میں چاند اتار کے رکھ لیں تو پھر بھی میں اپنے دعوت کو نہیں چھوڑوں گا۔
میرے عزیز دوستوں، پھر ابو طالب کہتا ہے کہ بس ڈٹ جاؤ، اور بے شمار اشعار ہیں ابو طالب کے جو حضور کے حقانیت میں، حضور کے تعریف میں اس نے کہی ہے. لیکن میرے عزیز دوستوں، جب اس کا انتقال ہوتا ہے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور اس کے پاس بیٹھ کے کہتے ہیں چچا دنیا سے جا رہے ہو، صرف میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں، کل اللہ کے سامنے آپ کے لیے سفارش کر سکوں. فرمانے لگے بیٹا بات تو صحیح ہے، یہ بڑے بڑے صنادید قریش، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کل ہنسیں گے، اور مکے کے عورتیں میرے اوپر ہنسیں گی، اور یہ کہے گی کہ مرتے وقت جو ہے اپنے آبا اجداد کے طریقہ اور دین کو چھوڑ کر چلا گیا. حضور غمزدہ ہوئے، واپس آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی انک لا تہدی من احببت، میرے نبی آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے کہ اپنے محبوبوں کو ہدایت تقسیم کرتے جائیں. ہاں ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، کس کو دیتا ہے کس کو نہیں دیتا. جس گھر میں نور نبوت ہے اس گھر سے ابو طالب بغیر ایمان کے دنیا سے جا رہا ہے، اور وہ حبشہ کے بلال اور روم کے سہیب اور فارس کے سلمان پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ کے مدینہ اور مکہ میں اور اسلام کے حلقے میں داخل ہو رہے ہیں. یہ اللہ کی ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ فیصلہ رب کی ہے، بندہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. ہاں میرے اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم دعوت دیں، لیکن مکلف ہم ان کے ایمان کے نہیں ہیں. تو میرے عزیز دوستوں، تو اس لیے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کے زمانے میں بھی، نبوت سے پہلے زمانے میں بھی، نبی کے اندر نبوت والا صفات نبوت سے پہلے بھی ہوتے ہیں. نبی نبوت سے پہلے بھی جھوٹ نہیں بولتا. دیکھیں کوئی سرپرست نہیں، گھر کی طرف سے کوئی روکنے والا نہیں، اور ہر طرف فحاشی اور یعنی ہے، اور ہر طرف جو ہے بے حیائی ہے، شراب نوشی ہے، اور کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں. لیکن میرے پیارے نبی نے اس وقت میں بھی کبھی گناہ کے طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا نبی نے، تاکہ بعد میں لوگ یہ نہ کہیں تم تو بیان سے پہلے یہ کام کرتے رہے، آج ہمیں منع کر رہے ہیں. کوئی اٹھ کر یہ نہ کر سکیں تم تو پہلے خود یہ کام کر رہے تھے اور آج تم یہ ہمیں کہہ رہے ہو کہ یہ نہیں کرو. نہیں، نبی نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے، نبی کے بعد بھی معصوم ہوتا ہے. نبی سے گناہ سرزد نہیں ہوتا. ہاں لغزش الگ بات ہے اور خطائیاں الگ چیز ہیں جو انسان کے بھول چوک ہوتا ہے، اور نبی کے اس بھول چوک کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کر کے پیش کرتے ہیں کہ میرے نبی تم نے یہ کیوں کیا، لیکن میں نے پہلے سے معاف کر دی. بعض اجتہادی غلطیوں کو قرآن نے ذکر کیا اور فوراً اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی یہ آپ نے کیوں کی، لیکن پہلے سے اللہ فرماتے ہیں میں نے معاف کر دی. میرے عزیز دوستوں، اور ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم لا فخر لی، انا اول من یقرع باب الجنہ، میں تمام انسانوں کا سردار ہوں گا قیامت کے دن، اور آدم و من دونہ تحت لوائی یوم القیامہ، آدم سے لے کر آخری انسان تک میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے قیامت کے دن، اور سب سے پہلے جنت کے دروازہ میں کھولوں گا، اور جب تک میں جنت میں قدم نہ رکھوں کسی اور کے لیے اجازت نہیں ہوگی. انا اول شافع و اول مشفع، میں سب سے پہلا سفارش کرنے والا ہوں گا. وہ اول مشفع، سب سے پہلے وہ آدمی ہوں گا جس کے سفارش کو اللہ قبول فرمائیں گے قیامت کے دن. انبیاؤں کے پاس لوگ جائیں گے، سب معذرت کریں گے کہ ہم سے بھی تو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سفارش نہیں کر سکتے ہیں. جب آخر نبی کے پاس آئیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں گے اور وہ اللہ کے تعریف بیان کریں گے، حدیث میں ہے، اس وقت اللہ میرے دل میں ڈالیں گے. اللہ فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک سل تو دے، میرے پیارے سر اٹھا کر مانگ، جو مانگنا ہے مانگ، میں آج تجھے دوں گا. اس وقت میرے نبی سفارش کریں گے.
وہ محبوب پیغمبر اور اس کی سفارش عام سفارش الگ ہوں گے، خاص سفارش الگ ہوں گے، پھر اپنے امت کے لیے اور ان گناہگاروں کے لیے جو جنت میں جائیں گے ان کے لیے الگ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع ڈال دیں اور اتباع کے ہمیں توفیق عطا فرما دیں۔ وقت الحمدللہ۔